پریویس منتھ میں یعنی 16 اکتوبر کو ایک خبر یہ آئی کہ فرانس کے ایک شہر میں ایک 18 سالہ نوجوان نے اپنے ٹیچر کو قتل کر دیا۔ اسٹوری کچھ یوں تھی کہ اس ٹیچر نے اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹس کے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون دکھایا تھا۔ یہ کارٹون بلیسفیمی پر مبنی تھا۔ اس کارٹون کو دیکھ کر جو مسلم اسٹوڈنٹ تھے وہ غصے میں آئے۔ انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے ٹیچر کو قتل کیا۔ دیکھیے بلیسفیمی کا معاملہ یعنی رسول کی شان میں گستاخی کرنا، رسول کی شان میں توہین آمیز ورڈز استعمال کرنا یا پھر مقدس چیزوں کی شان میں گستاخی کرنا، تو بلا شبہ یہ غیر معمولی قسم کا شرافت سے نیچے گرا ہوا کام ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلیسفیمی کا کام یعنی پروفٹ کی شان میں گستاخی بدترین قسم کا جرم ہے، کیونکہ ایک شریف آدمی تو کسی دوسرے شخص کے باپ کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ دنیا میں موجود 2.25 ارب مسلمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے، اپنی فیملی سے اور دوسری تمام چیزوں سے کہیں زیادہ، بلین ٹائم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کا معاملہ موجودہ زمانے میں ہمارے ہی سامنے پیش آ رہا ہے یا تاریخ میں اس سے پہلے بھی پیش آیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا کیوں ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ پہلے سوال کو لیجئے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کا کام، بلیسفیمی کا کام یا تو کرنے والا مجنون ہوگا، یا تو پھر وہ پری پلاننگ کرے گا، یا پھر وہ فری تھنکر ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ ان تینوں قسموں پر غور کیجئے کہ اگر ایک میڈ آدمی، مجنون قسم کا آدمی اس قسم کا کام کرے اور ہم پھر اٹھ کر اسے قتل کر دیں، مطلب یہ ہے کہ ہم میڈ کی سطح پر کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یا گروپ پری پلاننگ ایسا کر رہا ہے اور پھر ہم وائلنس کے شکار ہوتے ہیں، وائلنفل میتھڈ اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ٹریپ میں پھنس گئے۔ اور اگر فری تھنکرز ٹائپ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے جواب میں ہم وائلنفل طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ان تینوں موقعوں پر قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہمارا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب اس سوال کو لیجئے کہ کیا بلیسفیمی کا واقعہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں پیش آ رہا ہے یا اس سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آتا رہا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ واقعہ ان کے زمانے کے گستاخوں نے کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ We sent messengers before you to the previous peoples, but there was never a messenger who came to them but they mocked him۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے، تم سے پچھلی قوموں کے بیچ بھی اپنے پیغمبر کو، رسول کو بھیجا تھا، مگر جو بھی پیغمبر ان کے پاس آئیں، لوگوں نے ان کا استقبال استہزاء اور مذاق کے ساتھ کیا۔ یہی بات قرآن میں سورہ یاسین میں اس طرح کہی گئی ہے
کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. Alas for human beings, they ridicule every messenger who comes to them. یعنی افسوس ہے انسانیت کے اوپر، انہوں نے پیغمبروں کا استقبال استہزاء کے ساتھ کیا، انہوں نے تمام پیغمبروں کا مذاق بنایا. قرآن کی یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ استہزاء، گستاخی اور وہ چیز پیش آئی جسے آج ہم شتم کہتے ہیں، جسے ہم بلیسفیمی کہتے ہیں. یعنی یہ معاملہ صرف آج کا نہیں ہے. جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے ہی سے لوگوں نے آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا. لوگوں نے آپ کا نام مجنون رکھا، ساحر رکھا، مذمم رکھا. نعوذ باللہ. مذمم کے معنی ہوتے ہیں مذمت کیا ہوا. ساحر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، مجنون کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ. یہ وہ ٹائٹلز تھے جو آپ کے زمانے کے بلیسفیمرز نے آپ کو دیے تھے. نعوذ باللہ. اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسپانس کیا کیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسے تمام موقعوں پر بہت ہی اعلیٰ قسم کا رسپانس دیا. جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں تو آپ نے ان رسپانس کہا کہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، انا محمد، میں تو محمد ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں مذمت کیا ہوا ہوں لیکن میں تو محمد ہوں، یعنی تعریف کیا ہوا. اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام کا کیا لیول تھا چیزوں کو رسپانس کرنے کا. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور ماڈل ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خلاف بلیسفیمی کا معاملہ آپ کے زمانے کے جیوز نے شروع کیا. پھر آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کروسیڈز کے بعد کرسچن اسکالرز اور اورینٹلسٹ نے آپ کے خلاف ایک پلانڈ بلیسفیمی کا پروسیس شروع کیا. ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد تھا کہ آپ کی امیج کو داغدار کیا جائے، آپ کی پرسنالٹی کو رانگ پرسنالٹی بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے. اس تاریخ کو جاننے کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال بنتا ہے کہ ان واقعات کے رسپانس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. کیا ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو کچھ مسلم اسکالرز کہہ رہے ہیں، مثلا جلوس نکالنا اور اس طرح کے دوسرے کام کو کرنا؟ قرآن کو دیکھیے. پیغمبر اسلام کے ساتھ جب یہ واقعات ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Proclaim openly what you are commanded and avoid the polytheists. We will surely suffice against those who mock you. یعنی اے پیغمبر، جس چیز کا حکم تمہیں دیا گیا اس کو کھول کر بیان کر دو، اسے کھول کر بیان کرتے رہو اور مشرکین سے اعراض کرو. مشرکین کے معاملے میں اوائیڈنس کا پرنسپل اختیار کرو. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. We will surely suffice you against those who mock. یعنی ہم تمہاری طرف سے ان مذاق بنانے والوں کے لیے کافی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پروفٹ محمد فائنل پروفٹ ہے، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا رسول نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ ضمانت کہ تمہارا مذاق بنانے والوں کے لیے میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، یہ کوئی وقتی اعلان نہیں تھا. چونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پروفٹ ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے میسنجر ہیں، تو گویا کہ آپ کا خدا کی طرف سے دی گئی یہ ضمانت اور گارنٹی قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت
اور آپ کی امیج کی حفاظت کرتا رہے گا۔ آپ تاریخ کو دیکھیے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسا ہوا تب آپ کی امیج لوگوں کے درمیان اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح کے کام کرنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اس قسم کا کام پری پلانڈ وے میں کرتے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ پروفٹ محمد کی امیج کو ٹارنش کیا جائے، آپ کی امیج کو داغدار کیا جائے، اسلام کو داغدار کیا جائے، تاکہ لوگ اسلام سے ڈسگسٹڈ ہو کر اسلام کے بارے میں ہیٹریڈ پال کر اس سے دور ہو جائے۔ لیکن غور کیجئے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ایک ایکسپٹڈ پروفٹ ہے، آپ کی تمام تعلیمات پوری طرح محفوظ ہے، جبکہ دیگر انبیاء یعنی آپ سے پہلے پروفٹس کی ہسٹری پر جب آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ لوگوں نے ان پروفٹس کے خلاف گستاخی اور بلیسفیمی کر پوری کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے پروفٹس کی امیج کو داغدار کیا، نہ صرف امیج کو بلکہ ان کی پوری تعلیمات کو ڈسٹرائے کر دیا۔ لہٰذا ہسٹری میں جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی پریویس پروفٹس کی اوتھینٹک ہسٹری موجود نہیں ہے۔ تمام پروفٹس کے بارے میں جو ہمارے پاس مستند سورس ہے وہ قرآن کے بعد بائبل میں ہے۔ ظالموں نے اتنا زیادہ پریویس پروفٹس کے بارے میں گستاخی کیا اور اس معاملے میں وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوئے کہ خود بائبل میں میکسیمم پیغمبر کی امیج کو داغدار بتایا گیا ہے، میکسیمم پرسنالٹی کی امیج کو داغدار بتایا گیا ہے، جبکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ہمارے کرنے کا کام قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کرنا اور خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہنا۔ اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کے جو اسکالرز ہیں، ریلیجس اسکالرز، علماء، یہ اسلام پر آنے والے اعتراضات کا علمی اور سائنٹیفک انداز میں جواب دیں۔ دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ تمام علماء اور تمام مسلمان اب کم از کم آخری طور سے متحدہ طور پر اٹھیں اور پھر خدا کے اس آخری دین کو تمام انسانیت تک پہنچا دیں۔ ہمارا تیسرا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چھپی ہوئی بہترین کتابیں ہیں ان کو لیں اور ان کو لے کر تمام انسانیت تک پہنچانے کا کام کریں۔ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین کتابیں چھاپیں اور اس کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اسلام کا اور خدا کے فائنل پروفٹ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا نقصان ہوتا رہے گا۔